1000 کے کپڑے سال میں خرید سکتے ہیں تو بس کافی ہیں. مال اللہ نے دیا تو 25 کے خریدنے کی ضرورت نہیں. یہ امت کا حق ہے, امت کو دینا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کتنے مسلمان ہیں صدقہ نہیں کرتے؟ کیا اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ حضرت علی کی زندگی کو دیکھو. حضرت علی کا اختلاف ہوا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ. لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دین کی باتوں کو نہ چھپاؤ. صحابہ کا اختلاف بھی امت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ رحمت ہے. کیا ہے؟ صحابہ کا اختلاف کیا ہے امت کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا نہیں کیا؟ اللہ اگر چھپانا چاہتے تو چھپا سکتے ہیں کہ نہیں چھپا سکتے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی. اور جنگ کوئی مال کے لیے نہیں, کوئی تختے کے لیے نہیں, کوئی حکومت اور کرسی کے لیے نہیں. اتنی سی بات تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے, اور حضرت علی چاہتے تھے کہ پہلے خلافت قائم ہو پھر بدلہ لیا جائے گا. اتنی سی بات. اور معاویہ کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت علی کے ساتھ بعض صحابہ اور ادھر بعض صحابہ. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں. کسی کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں, میں اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں. صحابہ میں اختلاف ہوا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حبر هذه الامہ, اس امت کو سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے ملی ہیں. اتنا سچا صحابی کہ نبی کی حدیثوں کو آگے یوں ہی نقل کر دیے. حضرت ابو ہریرہ کا کردار اٹھا کر دیکھیے مسلمانوں. حضرت ابو ہریرہ نماز علی کے پیچھے پڑھتے اور کھانا معاویہ کے ساتھ کھاتے. نماز کہاں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے؟ علی کے پیچھے. اور کھانا کس کے ساتھ کھاتے؟ معاویہ کے ساتھ کھاتے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا کردار ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز وہاں پڑھتے ہو, کھانا یہاں کھاتے ہو. ابو ہریرہ نے کہا سنو, دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, دونوں حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. ادھر بھائی ہے, داماد ہے, ادھر سالہ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی تھی. معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی تھی. اور معاویہ کے لیے حضور نے کیا کیا دعائیں نہیں کی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا معاویہ گھوڑے پر بیٹھے تھے. معاویہ پیچھے, حضور آگے, اور حضرت معاویہ اپنا سینہ حضور کی پشت مبارک سے لگا رہے تھے. حضور نے کہا معاویہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور چاہتا ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے. حضور نے کہا جس کا جسم مجھ سے لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اختلاف ہے. ابو ہریرہ نے کہا دونوں صحابی رسول ہیں, دونوں خاص نسبتیں رکھتے ہیں, دونوں سچے اور صادق اور امین ہیں. ایک کا مقام بڑا ہے, ایک کا مقام چھوٹا ہے. اس کا مقام بڑا عمر کی وجہ سے, اس کا مقام چھوٹا عمر کی وجہ سے. اس کا مقام بڑا حضور کے ساتھ زیادہ صحبت کی وجہ سے, اس کا مقام چھوٹا حضور سے کم صحبت کی وجہ سے. لیکن دونوں ہیں صحابی. ایک کو حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کا شیر ہے, اور ایک کو حضور نے فرمایا کاتب الوحی ہے. وحی آتی تھی, معاویہ لکھتے تھے, خط جاتا تھا, معاویہ لکھتے تھے. قرآن کے لکھنے والے سیدنا معاویہ ہیں. قرآن کے لکھنے والے کون ہیں؟ ابھی اختلاف ہے. ابو ہریرہ نے کہا نماز علی کی اچھی ہے, روٹی معاویہ کی اچھی ہے. نماز کس کی اچھی ہے؟ علی کی اچھی ہے. اور روٹی کس کی اچھی ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو,
امت میں بہت بڑا فتنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو، یہ امت جب تک ایک رسی کے نیچے نہیں آ جاتی، یہ امت ایک نہیں ہو سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، ہمیں کسی شخصیت کے لیے کام کرنا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر آگے کہہ رہا ہوں، امت کے اکابر جب اختلاف کرتے ہیں، امت کے اکابر جب اختلاف کرتے ہیں، ارے گردن تو بھی ہلاؤ، ایسا لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں۔ امت کے اکابر جب اختلاف کرتے ہیں، امت کے بڑے جب اختلاف کرتے ہیں، یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اور یاد رکھو، جو ایک کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے کو گالی دے گا، وہ اپنی دنیا بھی تباہ کرے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا۔ میں صاف الفاظ میں کہہ چکا ہوں، جو سمجھدار ہے وہ سمجھ گیا۔ جو ایک کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے کو گالی دے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں، 2 دن کی شہرت کے لیے، 2 دن کی سستی شہرت کے لیے، 2 دن کی نام و نمود کے لیے، 2 دن کی کرسی کے لیے، 2 دن کی واہوائی کے لیے اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کریں۔ اکابر میں اختلاف ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ یہ حالات پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ہم اس امت کو آزمائیں گے، فتنے بھیجیں گے، اور اس وقت پتا چلے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اور ہم صاف کہتے ہیں، علماء حق کو گالی نہ دو۔ جو علماء کو گالی دے گا، میں آج کے علماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں اپنا شمار علماء میں نہیں کرتا، میں علماء کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ جو ملا ہے علماء حق کے صدقے سے ملا ہے، اور ان کی بچی ہوئی روٹی کھا کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ ہمیں شہرت کی ضرورت نہیں، ہمیں کرسی کی ضرورت نہیں، ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، علماء کو گالی نہ دو، جو علماء حق ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کی قسم، رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، جو علماء پر طنز کرتا ہے، جو علماء پر انگلی اٹھاتا ہے، جو علماء کو گالی دیتا ہے، اللہ موت کے وقت کلمے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، جو علماء حق کے خلاف بھونکتا ہو، اس کی خبر کھود کے دیکھنا، اس کا چہرہ یا خنزیر کا ہوگا یا کتے کا ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ ہمارے اکابر کی بات ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کے ساتھ بھی ہے۔ جو کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی خیانت کرے گا، اس کے بارے میں دل میں غلط خیال رکھے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اولیاء کو ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اولیاء کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ جس نے میرے دوست کو تکلیف دی، میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم اولیاء کے خلاف نہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے اولیاء کے صدقے سے ملا ہے۔ آیا اور پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، عمر ابن عبدالعزیز افضل، اچھا سوال پوچھنے والا کون تھا معلوم؟ شینو یا عینوہا تھا۔ کون تھا؟ شینو یا عینوہا۔ اردو نہیں آتی بیچارے انگریزاں، SHIA
پوچھنے والا کالا تھا. اس نے پوچھا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ افضل ہے؟ حضرت نے جواب دیا معاویہ نے جس گھوڑے کو لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس گھوڑے کی پاؤں کے ٹاپ سے جو دھول اڑی ہے اور وہ دھول جا کے گھوڑے کے ناک میں گندگی بنی ہے عمر ابن عبدالعزیز معاویہ کا اتنا مقابل بھی نہیں. یاد رکھو علماء کو گالی نہ دو. آج کے علماء میں کمزوریاں ضرور ہیں, انسان ہیں. ہم ابو بکر عمر عثمان و علی نہیں ہیں. ہمارا تقابل ان کے ساتھ نہ کرو. آج امت نے سب سے زیادہ حقیر سمجھا ہے تو علماء کو سمجھا ہے. اور میں یہ منبر سے بیٹھ کے بالکل بنا خوف کے بات کہتا ہوں, آج امت علماء کے خلاف ہے. یاد رکھو اپنی قبروں کو ٹھیک کر لو. جو علماء کے خلاف بولے گا اللہ اس کی نسلوں میں دین کا علم نہیں دے گا, نسلوں کو محروم کر دے گا اللہ. اور اس دور کے جو علماء حق ہیں آپ ان کے ساتھ چلو. ہمیں کسی کی شخصیت کی ضرورت نہیں. اسلام میں شخصیت پرستی جائز نہیں ہے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں. شخصیت پسندی جائز ہے, پرستش جائز. آپ کسی شخصیت کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کام اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ کام کس کا ہے؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے کرنا. تو اسی لیے یاد رکھو ان اختلافات میں امت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. کئی نوجوان, کئی فون, کئی بات چیتیں, کئی دور دور کی باتیں, لیکن ہم ان سب کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے کام کرو, جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. اور جو لوگ منافقت کا کردار اپنا رہے ہیں ہم ان سے صاف کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں بلا لو, دن میں تارے اور رات میں سورج نہ دکھا دیے, ہمیں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا نہ کہنا. دن میں تارے اور رات میں سورج دکھائیں گے. بات کرنی ہو سامنے آ کر بیٹھیں. اس طرح کے منافقانہ انداز اور منافقانہ چال اور امت میں اختلافات ڈالنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. امت کو فی الحال یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو تیار کریں. جب تک ہم اس نوجوان نسل کو تیار نہیں کریں گے, ہم الحمدللہ وہ کام شروع کر چکے ہیں اپنی مسجد. اور الحمدللہ اللہ عمر باقی رکھے, اللہ زندہ رکھے. اللہ کی اگر منشا اس میں منظور ہو تو ایسے نوجوان تیار کریں گے جو دیندار بھی ہوں گے, دنیا دار بھی ہوں گے, اور وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوں گے. اور وہ کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بس نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں, بزرگوں سے کوئی گلہ نہیں. جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا, جو سکھانا تھا انہوں نے سکھا دیا.